بھارت اور پاکستان کے درمیان LOC کی بلند ترین پہاڑیوں پر واقع ہندرمو گاؤں صدیوں کی تاریخ اور مختلف جنگوں کا گواہ ہے۔ دریائے دراز کے پہلو میں آباد ہندرمو کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ سن 71 تک یہ گاؤں اور یہ تمام پہاڑ پاکستان کا حصہ تھے۔ اب ان پر بھارت کا قبضہ ہے اور شمال میں یہ اس کا آخری گاؤں ہے۔ تاریخی شاہراہ ریشم بھی اسی کے دامن سے گزرتی ہے اور مقامی رہنما اس راستے کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ گاؤں ہندرمو اور یہ جو بغل سے روڈ جا رہی ہے، یہ سیدھا آپ کو یہ زمانہ قدیم کا سلک روٹ ہے، شاہراہ ریشم جسے کہتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ کرگل اسکردو روڈ بولتے ہیں، جس کے کھولنے کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اگر یہ روڈ تھرو ہوتا ہے تو یہ روڈ جو ہے آپ کو سی پیک تک رسائی دے سکتا ہے، اور حکومت ہندوستان اگر اس میں کوئی پازیٹیو انیشیٹو لے تو جو انڈیا پاکستان چائنا کا جو سی پیک چل رہا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس کا ہم حصہ بن سکتے ہیں تو یہ ریجن پراسپیرس ہو سکتا ہے اور اس پورے جموں کشمیر، لداخ اور پھر پورے ہندوستان میں خوشحالی آ سکتی۔ یہاں کی خاموش فضائیں، پرخطر راستے اور اس کا سفر ایک خوشگوار اور شاندار تجربے سے کم نہیں۔ متعدد جنگوں کی مار جھیلنے والے اس علاقے پر ہر جانب سے اب بھی فوج کا پہرا ہے۔ گزشتہ نصف صدی سے ہندرمو اپنے اس پڑوسی گاؤں برولمو سے جدا ہے جو پاکستان کا حصہ ہے۔ دونوں گاؤں میں آباد ایک دوسرے کے عزیز و اقارب اتنے قریب ہیں کہ وہ آوازیں تو سن سکتے ہیں تاہم ملاقات سے محروم ہیں۔ 15,000 ڈیوائیڈڈ فیملیز ہے ہمارے لداخ ریجن اور گلگت بلتستان کے اندر۔ ان تمام فیملیز کو ملنے کی ایک رسائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس راستے کے تھرو۔ نصف صدی سے جو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ کرگل کے معروف عالم دین شیخ علی کا آستانہ گلگت بلتستان کے اس گاؤں برولمو میں ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس طرف کے لوگ چند منٹ پیدل چل کر اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن وہی سفر اب اتنا محال ہے کہ نصف صدی کا طویل عرصہ بھی اسے آسان بنانے میں ناکام رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں جس طرح کرتارپور کھلا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے مذہبی جذبات اور احساسات کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے لیے شیخ علی برولمو کا یہ آستانہ کھلے اور ہماری کم از کم ہم وہاں زیارت کے لیے جا سکیں۔ اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف انڈیا اس سلسلے میں تھوڑا مثبت سوچیں، پازیٹیو سوچیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم وسائل خرچ کر رہے ہیں جنگوں میں، نفرتوں میں، خون خرابے میں، اس کا کوئی حل ہونے والا نہیں، کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں یہ جو خونی لکیر ہے جس نے رشتہ داروں کو بانٹا ہوا ہے، سینٹیمنٹس کو ختم کیا ہوا ہے، یہ جو لکیر ہے یہ پیس کی لکیر بننی چاہیے، امن کی لکیر بننی چاہیے، اور یہ بارڈر آف پیس بننا چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ان خیرہ کن پہاڑی چوٹیوں سے آپ پاکستانی گاؤں کے مناظر کی بھی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ علاقے فوجی محاصروں کے بجائے مقامی لوگوں کی چہل پہل سے آباد تھے، لیکن اب یہاں کی خاموشی پر جنگ و جدل کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سے پہاڑیوں کے بیچ میں ان دونوں گاؤں کی کیا اہمیت۔ نصف صدی پہلے اس گاؤں کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ملتے رہے ہوں گے، لیکن تقریباً 70 برس سے دونوں ملکوں کے بیچ میں جو تلخیاں ہیں اس کی وجہ سے آج بھی جو ہے ان میں ایک فاصلہ اور دوری برقرار ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اس کو بھی کھولنا چاہیے۔ صلاح الدین زین، DW نیوز، کرگل۔